مومن کا تحفہ موت. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ الموت جسر یوسر الحبیب الی حبیب. موت ایک پل ہے جو محبوب کو محبوب سے ملاتا ہے. اور موت جب آئے تو سب سے پہلے آپ کی جائیداد کے بارے میں، آپ کے گھر کے بارے میں، آپ کے علم کے بارے میں، آپ کی کتاب کے بارے میں، آپ کی ملازمت کے بارے میں، آپ کے عہدے و منصب کے بارے میں، آپ کے خیش اور اقارب کے بارے میں، آپ کی پہنچ اور بلندی مرتبہ کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. اور نہ وہ چیز سامنے لائی جائے گی. اگر کوئی چیز سامنے لائی جائے گی تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے تعلق سے بڑی بشارتیں دی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان. شرط یہ ہے کہ زندگی ہماری عمل صالح کے پیرہن سے مزین ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. وقال الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. معزز حاضرین و ناظرین، آج آپ حضرات سے مخاطب ہوتے ہوئے مجھے بےحد مسرت ہو رہی ہے، اور خاص طور سے اس موضوع کی مناسبت سے جس سے ہم سب کو دوچار ہونا ہے، یعنی موت زندگی کے کارواں میں شریک. اللہ عز و جل کا ارشاد ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ساری سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ ذات ہے جس نے موت کو اور زندگی کو پیدا کیا ہے. کیوں پیدا کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ اس تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اللہ عز و جل نے اس کو خود بیان فرمایا کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تمہیں آزما کر دیکھے کہ تم میں اچھے عمل کا حامل کون شخص ہے. اور وہ غالب ہے اور بخشنے والا بھی ہے. اللہ عز و جل کا ارشاد ہے کہ ہر متنفس سے، ہر جاندار پہ موت طاری ہونے والی ہے. موت کا مزہ اسے چکھنا ہے. اور مزہ کے تعلق سے آپ کو معلوم ہے کہ مزہ پھیکا بھی ہوتا ہے، مزہ میٹھا بھی ہوتا ہے، مزہ کھٹا بھی ہوتا ہے، مزہ ترش بھی ہوتا ہے، مزہ شیریں بھی ہوتا ہے، لذیذ بھی ہوتا ہے. اب یہ اس شخص کی بات ہے جس کو اللہ نے زندگی عطا فرمائی. اس زندگی کو اس نے ذائقہ دار بنایا کہ نہیں بنایا؟ عمل صالح سے اس کو مزین کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ اگر اس نے اپنی زندگی کو عمل صالح سے مزین کیا ہے، طاعت الہی
سنت رسول کے مطابق اس نے زندگی گزاری ہے تو وہ موت کی وہ لذت محسوس کرے گا جو فرحت آگی اور سرور آفری اور شادکامی کا ذریعہ ہو۔ لہذا اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحفۃ المومن الموت، مومن کا تحفہ موت۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ الموت جسر یوسر الحبیب الی حبیب، موت ایک پل ہے جو محبوب کو محبوب سے ملاتا ہے۔ کسی ندی پہ پل نہ ہو تو پار کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ قریب کی مسافت بہت دور کی مسافت سمجھی جاتی ہے۔ اس پار کے رہنے والوں سے ملنا جلنا بڑی مشکل سے ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل نے دنیا اور آخرت کے درمیان موت کا پل مقرر کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے ہم آخرت کو پالیں اور آخرت کی نعمتوں سے سرفراز ہو سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مومن کے لیے موت ایک خیر کی چیز ہے، اور دنیا کی زندگی کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان الدنیا سجن للمومن، دنیا مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے، وسنتو، اور قحط کا مقام ہے۔ جس طرح قحط سالی میں بہت سی تنگیوں سے انسان دوچار ہوتا ہے، بہت سے کرب اور پریشانیوں سے اسے گزرنا پڑتا ہے، ایسے ہی یہ دنیا ہے مومن کے لیے، اس سے اس کو گزرنا پڑتا ہے۔ لہذا جب دنیا سے وہ جدا ہوتا ہے تو قید خانے سے وہ رہائی اس کو مل جاتی ہے، اور قحط سالی سے مغزاروں میں پہنچنے کا اسے موقع ملتا ہے۔ اللہ عز و جل نے موت کو مومن کے لیے کفارہ بنایا ہے۔ چنانچہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الموت کفارۃ المومن، موت مومن کے لیے کفارہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے تعلق سے بڑی بشارتیں دی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان، شرط یہ ہے کہ زندگی ہماری عمل صالح کے پیرہن سے مزین ہو۔ اگر ہماری زندگی برائیوں کے ساتھ ہے، بدعمالیوں کے ساتھ گزر رہی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے، تمرد کی، سرکشی کی، عناد کی، ظلم کی، زیادتی کی، جفا کی، جور کی زندگی ہے، تو پھر اللہ رب العزت کا معاملہ بھی اس کے ساتھ بڑا سخت ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک آدمی جو ہوتا ہے وہ اس طرح وہ دنیا سے گزرتا ہے جس طرح ماں کی پیٹ سے بچہ تولد ہوتا ہے۔ بظاہر جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے لیکن روح کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ جس طرح ماں کو تکلیف ہوتی ہے لیکن بچے کی آمد پر خوشی اور فرحت اور سرور حاصل ہوتا ہے، اسی طرح جب ایک مومن اللہ کے گھر کی طرف جاتا ہے، اللہ کی نعمتوں سے شاد کام ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نوازتے ہیں۔ لہذا ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری موت آئے تو فرشتے میں ہماری روح کو لینے کے لیے جب آئے تو خوشی اور مسرت کے شادیانوں کے ساتھ آئے، شادمانی کی فضا۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جب رخصت ہوتا ہے دنیا سے
تو اللہ کے فرشتے اس کے لیے مشک سے مزین مشک سے وہ کپڑا جو ریشمی ہوتا ہے بسا ہوا وہ لے کر کے حاضر ہوتے ہیں اور اللہ کے حضور میں اس کی روح کو لے کر کے جاتے ہیں، آسمان دنیا سے لے کر کے 7ویں آسمان تک اس کا استقبال ہوتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے حضور میں اس کی پیشی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے اس بندے کو علیین میں لکھ دو، جو نیک لوگوں کا رجسٹر ہے، اللہ والوں کا رجسٹر ہے، اس میں رجسٹریشن اس کا ہو جاتا ہے، پھر اسے قبر میں پیش کیا جاتا ہے اور قبر میں منکر و نکیر آتے ہیں اور آ کر کے اس سے سوال و جواب کرتے ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ اسے دکھائی جاتی ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ ہمارے پاس اللہ کی شریعت، اللہ کی کتاب لے کر کے آئے، ہم نے اس کو پڑھا اور آپ پر ہم ایمان لے آئے۔ تو فرشتے کہتے ہیں نم صالح، سو جا آرام سے، سو جا آرام سے، ہمیں یہ یقین تھا کہ تم یہی جواب دو، لیکن اگر وہ شخص برا ہوتا ہے، نیک نہیں ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے سنا تھا لوگوں کو کہتے ہوئے کہ یہ محمد بن عبداللہ ہے، یا میں نے کچھ اور سنا تھا، جس طرح آج اسلاموفوبیا پر منفی سوچ رکھنے والے اسلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے وہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح سے آپ کا ذکر کرتے ہیں، قیامت میں، قبر میں، برزخ میں وہ اسی قسم کا جواب دیں گے اور پھر فرشتے ان کے ساتھ وہ معاملہ کریں گے جو ان کے لائق ہوگا، اور وہ کہیں گے ہمیں یقین تھا کہ تو ایسے ہی جواب دے گا، لہذا اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھل جاتی ہے، عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو ساری چیز کہ زندگی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے عبارت ہے، اور موت جب آئے تو سب سے پہلے آپ کی جائیداد کے بارے میں، آپ کے گھر کے بارے میں، آپ کے علم کے بارے میں، آپ کی کتاب کے بارے میں، آپ کی ملازمت کے بارے میں، آپ کے عہدے و منصب کے بارے میں، آپ کے خیش اور اقارب کے بارے میں، آپ کی پہنچ اور بلندی مرتبہ کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، اور نہ وہ چیز سامنے لائی جائے گی۔ اگر کوئی چیز سامنے لائی جائے گی تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوگا، آپ کی شبیہ ہوگی، آپ کی زیارت ہوگی۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک مومن کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کا تعلق، آپ سے وابستگی اس قدر ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، آل و اولاد سے زیادہ محبوب۔ دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں سب سے زیادہ محبوب ہوں، تب جا کر کے اس کا ایمان کامل ہوتا ہے۔ ایمان کا کمال میری محبت سے وابستہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم او عشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله
وجهاد في سبيلي فتربصوا حتى يأتي الله بأمري والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ آپ کہہ دیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ اگر تمہارے باپ اور تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے قبیلے، تمہاری تجارت، تمہارے گھر، یہ سب چیزیں اگر محبوب ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں، تو پھر انتظار کرو اللہ کا، اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگ جو ہدایت کے راستے سے دور ہیں، فسق و فجور میں زندگی گزار رہے ہیں، دنیا کی محبت، پیسے کی محبت، شہوت کی محبت اور ایک دوسرے سے پڑھنے کی محبت دنیاوی اور مادی اعتبار سے اگر ان کے پیش نظر ہے تو ظاہر ہے ان کے لیے یہی ہے کہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ، وہ انتظار کریں اللہ کے عذاب، اللہ کی پکڑ کا، اللہ کے مواخذے کا وہ انتظار۔ موت آ کر کے رہے گی میرے عزیزوں اور دوستوں، میرے بزرگوں اور بھائیوں، موت یقینی ہے۔ دنیا میں جو بھی آیا ہے موت اس پر واقع ہو گئی۔ موت زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، موت ایک ابدی زندگی کا پیش خیمہ ہے۔ موت اگر آتی ہے تو ابدی زندگی دینے کے لیے آتی ہے۔ اس ابدی زندگی کو، اس ہمیشگی کی زندگی کو، اس سرمدی زندگی کو، اس نعمتوں سے بھری ہوئی زندگی کو، اس ناز و نعمت کی زندگی کو پانے کے لیے موت کا پل لازم ہے۔ لہذا موت تو آ کر کے رہے۔ اب اس موت کو ہمیں کیسا بنانا ہے؟ اگر اسے اپنے حق میں تحفہ بنانا ہے، اپنے حق میں تمام تر برائیوں کا کفارہ بنانا ہے، تو ہمیں ایمان کے ساتھ عمل صالح سے مربوط کرنا پڑے تاکہ زندگی ہماری اچھی گزر جائے اور اس زندگی کے ساتھ ہم اللہ رب العزت کے حضور کی سرخرو کو سرفراز۔ موت انسانی زندگی کا خاص، موت مخلوقات الہیہ کا امتیاز۔ موت گھبرانے کی چیز نہیں ہے، موت ڈرنے کی چیز نہیں ہے، موت وہ نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے دی۔ حسرت تو اس وقت ہوگی جب جہنمی جہنم میں چلے جائے گی اور جنتی جنت میں ہوں گے، اور پھر موت کو ایک دمبے کی شکل میں لایا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذبح کر دیں گے، اس پر موت واقع ہو جائے گی اور یہ کہا جائے گا اے جہنمیوں، اے جنت کے لوگوں، اب تم پر موت نہیں آ سکتی۔ تو اہل جنت سب سے زیادہ خوش ہو گئے کہ موت کے ذریعے ایک زندگی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اب یہ زندگی ابدی ہے، یہ زندگی سرمدی ہے، یہ نعمت ابدی ہے، یہ ناز و نعمت جو اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے ختم ہونے والا نہیں ہے۔ لہذا انہیں خوشی ہوگی اور جہنمیوں کے لیے حسرت ہوگی۔ یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ ان کنت لمن الساخرین، اور تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، اور تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنمی حسرت کے ساتھ اس کا تذکرہ کریں گے، میں نے بڑی کوتاہی کی، اللہ کی حق تلفی ہم نے کی، اللہ کے حق کو ادائیگی میں ہم نے بڑی کوتاہی کی، میں تو مذاق سمجھتا تھا، ان کنت لمن الساخرین، ہم تو مذاق کرنے والے تھے دین کے ساتھ، شریعت کے ساتھ، قرآن پاک کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، مدرسوں کے ساتھ، مسجدوں کے ساتھ، نمازوں کے ساتھ، اذانوں کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، اللہ کے کلام کے ساتھ۔ ان کنت لمن الساخرین، یا یہ کہے گا کاش مجھے بھی ہدایت ملتی تو ہم بھی جو ہے اچھے لوگ ہو جاؤں، اور تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، اور تقول حین تری العذاب، اور اگر اس وقت جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اگر موقع مل جائے دوبارہ دنیا میں جانے کا تو ہم بھی اچھے کام کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ لیکن میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، زندگی ایک دفعہ ملی، دوبارہ نہیں مل سکتی ہے، دوبارہ نہیں آ سکتی ہے۔ دنیا کی ساری نعمتیں دوبارہ مل سکتی ہیں لیکن زندگی دوبارہ نہیں مل سکتی ہے۔ لہذا اس زندگی کی قدر کریں اور موت آنے سے پہلے جس سے ہم سب کو گزرنا ہے
اس کے رتب و یابس سے ہمیں گزرنا ہے، اس کے پھیکا اور میٹھا ہونے کو ہمیں لینا ہے، لہذا ہمیں اس زندگی کی فکر کرنی چاہیے، اس موت کی فکر کرنی چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کا تذکرہ اور قرآن پاک کی تلاوت، دو چیزوں کا اہتمام کر لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکیوں سے نوازیں گے، ہماری زندگی سرخی و سرفرادی اسے حاصل ہوگی، لہذا ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ آئندہ کی زندگی جو چند روزہ ہے، جو باقی ہے، اس میں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق سے نوازے۔